15 منٹ میں آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہے سوال ہے، پہلی سوال، قبر میں پھول چڑھانا کیسا ہے اور قبر میں اذان دینا کیسا ہے؟ حدیث و قرآن کی روشنی میں ثابت۔ دونوں جائز اور مستحسن عمل ہیں، اچھے عمل ہیں۔ پھول چڑھانے کے تعلق سے جس حدیث سے ہمارے علماء کرام دلیل پکڑتے ہیں، جس حدیث سے استنباط کرتے ہیں، جس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے پھول ڈالنے کے جائز کا فتویٰ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے، ایک قبرستان سے، تو آس پاس آزو بازو 2 قبریں تھیں۔ سرکار اس قبر کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ان 2 قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پتہ چلا کہ حضور کو قبر کے بھی حالات معلوم ہے، اور فرمایا کہ ان پر جو گناہ ہو رہا ہے یہ بہت معمولی گناہ کے سبب سے عذاب ہو رہا ہے۔ جو عذاب ہو رہا ہے وہ بہت معمولی گناہ کے سبب سے۔ ان میں ایک جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا جو ہے وہ غیبت اور چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ درخت کی کوئی شاخ لے کر آؤ۔ صحابہ کرام نے درخت کی ایک شاخ کو توڑ کر لایا، ٹہنی جس کو کہتے ہیں۔ آپ نے اس کو چیرا 2 حصوں میں، ایک اس قبر پہ رکھا، ایک دوسری قبر پہ رکھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، اس سے پہلے آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ درخت کی جو ٹہنیاں ہوتی ہے، شاخیں ہوتی ہے، پتیاں ہوتی ہے، یہ جب تک تر ہوتی ہے، گیلی ہوتی ہے، سوکھتی نہیں، یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں عذاب نہیں ہوتا۔ میرا گمان ہے کہ ان کے ذکر سے ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ اسی سے علماء نے ہمارے دلیل لی کہ قبروں پر پھول ڈالنا، اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں۔ کہ اگر بندہ گناہگار ہے تو یہ درخت کی جو پتیاں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، تر ہوتے ہیں، گیلے ہوتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اس کے ذکر کی برکت سے ان کے عذاب اور گناہ میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ کا ولی ہے، نیک بندہ ہے، تو اللہ کے ولی کو ذکر سے انس ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، ان کا دل بہلتا ہے اس سے، اور ان کے درجات اور مقامات میں بلندی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ پھول ڈالنے کا حکم ہے، اور اس بنیاد پہ پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں۔ اب رہا سوال کہ گلاب کے پھول کیوں ڈالتے؟ کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضور نے تو ٹہنی رکھی تھی، آپ درخت کی ٹہنیاں رکھی ہے، پھول کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مطلقاً بات فرمائی ہے کہ درخت کی کوئی بھی چیز ہو، ٹہنی وغیرہ، جب تک تر ہوتی ہے وہ ذکر کرتی ہے۔ پھول ڈالنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک حدیث پاک میں یہ آیا، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا ہے، امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا ہے، اور بھی بہت سے علماء نے اس کو لکھا ہے کہ حضور جب معراج سے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پسینے کے قطرات سے گلاب پیدا ہوا، اور حضور ایک مقام پہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج نبوت میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ جس کو میری خوشبو سونگنا ہو وہ گلاب کو سونگے، جس نے اسے سونگا اس نے میری خوشبو کو سونگا، اور جب گلاب کو سونگے تو مجھ پر درود پڑے۔ تو گلاب کو رسول اللہ سے نسبت ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ کیا میں تم کو سب سے بہترین تحفہ نہ بتاؤں جس میں نہ دینے والے کو بار نہ لینے والے کو بار؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتایا۔ فرمایا وہ گلاب کا پھول ہے کہ دینے والے کو بھی کوئی بار نہیں اور لینے والے کو بھی کوئی بار نہیں۔ تو سب سے بہترین تحفہ حضور نے گلاب کے پھول کو کہا، اور اس کو اپنے پسینے کی نسبت سے اس کو جوڑا۔ اس لیے ہم بزرگان دین کی بارگاہ میں گلاب پیش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ کے پسینے کی نسبت سے ایک برکت حاصل ہو، اور دوسرا کہ حضور نے اس کو بہترین تحفہ فرمایا تو ہم ولیوں کی بارگاہ میں ایک بہترین تحفہ پیش کرتے ہیں، اور چونکہ وہ تر رہتے ہیں لہذا ذکر اللہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قبر پر اذان کیوں دی جاتی ہے، تو اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اس پر مستقل بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب اس پر بیان کا وقت نہیں ہے۔ اس پر 3 گھنٹے کا بیان ہو سکتا ہے، لیکن میں چند مختصر سی باتیں اس تعلق سے بطور دلیل پیش کر دیتا ہوں۔
پہلی بات یہ کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. اور بعض حدیثوں میں آیا کہ قبر میں شیطان بھی داخل ہوتا ہے، اور جب اس سے سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، تو شیطان اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا رب ہوں. اور ایک نور کی شکل میں آتا ہے، روشنی کی شکل میں آتا ہے. بندہ گھبرایا ہوا پریشان ہوتا ہے، قبر کی تنہائی، قبر میں اندھیرا، اور جب اس روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کو روشنی سے راحت محسوس ہوتی ہے، تو گھبراہٹ میں کہہ دیتا ہے کہ یہ میرا رب ہے. معاذ اللہ. ایمان برباد ہو جاتا ہے اور ابلیس اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے. شیطان قبر میں آتا ہے. اس کو کن لوگوں نے لکھا بہت سی حدیثوں میں، جیسے اس کو امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب نوادر الاصول کے اندر بیان کیا ہے. اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب لقط المرجان فی احکام الجان کے اندر نقل کیا ہے. پھر ایک ترمذی شریف سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی مردے کو قبر میں اتارتے تو آپ یہ دعا کرتے کہ اللہ ہم محمد کے دین پر تیرے حوالے کرتے ہیں، اے پروردگار اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچا. کیا دعا کرتے؟ شیطان کے وسوسوں سے بچا. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر یہ جو آپ دعا کرتے، کیا یہ دعا آپ نے رسول اللہ سے سنی یا آپ خود ہی یوں ہی کرتے؟ فرمایا نہیں، میں نے یہ دعا رسول اللہ سے سنی ہے. تو ابن ماجہ کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ قبر میں شیطان آتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس میں ایک حدیث ہے کہ آقا فرماتے کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز شیطان پر اتنی وزنی اور بھاری محسوس ہوتی ہے اس کی طبیعت پر کہ وہ شیطان اذان کی آواز کو سننا پسند نہیں کرتا. اس پہ گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ ہوا خارج کرتے ہوئے پادتا ہوا 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. تو بخاری اور مسلم کی حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان اذان کی آواز سے بھاگتا ہے. پہلے چند حدیثیں میں نے بیان کی، اس سے پتہ چلا کہ قبر میں آتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر قبر پر اذان دی جائے تو امید ہے کہ شیطان جب قبر میں آئے گا اذان کی برکت سے یہ قبر سے بھاگ جائے گا، اور جب بھاگ جائے گا تو پھر اس میں وسوسے ڈالنے والا اور گمراہ کرنے والا وہاں کوئی نہیں ہوگا. دوسرا یہ بھی ہے کہ اذان کے کلمات مردے کو جواب دینے میں آسانی پیدا کرتے ہیں. مردہ وحشت زدہ ہوتا ہے، گھبرایا ہوا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، اندھیری قبر، ہولناکی کا ماحول، اور جب منکر نکیر سوال پوچھنے والے فرشتے آتے ہیں تو زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں. ہیبت ناک شکل ہوتی ہے، بندہ دیکھ کے ویسے ہی گھبرا جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، دنیا میں نہیں ہوں، اب نہ عزیز ہے، نہ قریب ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی احباب ہے. اب یہ آخرت کی منزلیں شروع ہو گئی، گھبراہٹ طاری ہوتی ہے. تو اذان اس کی وحشت کو دور کرتی ہے اور اس کو جواب میں آسانی ہوتی ہے کہ جب فرشتہ پوچھتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون، تو مؤذن پکار کے کہتا ہے ادھر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس کو جواب میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے. تو وہ اذان کے کلمات سن کے فوراً جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. فرشتے کہتے ہیں ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ کہتا ہے کہ میرا وہی دین ہے کہ جس کی میں نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، رسول اللہ کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ مؤذن پکار کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ جواب سے آسانی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ وہ محمد ہے جن کی میں نے گواہی دی دنیا میں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد یہ اللہ کے رسول ہے. تو یہ آسانیاں ہوتی ہے، اس لیے اذان دی جاتی ہے. اب اس پہ کچھ شرارتی قسم کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ایک مر گیا مردود، فاتحہ نہ درود، طاہر گیا بھی تھا.
اور مولوی چرچس کی بھی ایک ویڈیو ہے میرے پاس جس میں دونوں بدبخت کہتے ہیں کہ بریلیوں کی قبر میں شیطان آتا ہے، ہماری قبر میں نہیں آتا۔ جب ہماری قبر میں نہیں آتا اس لیے ہم اذان نہیں دیتے، بریلیوں کی قبر میں آتا ہے، بریلیوں سے بڑا دوستانہ ہے شیطان کا، دنیا میں بھی پکڑے رہتا ہے بریلیوں کو، قبر میں بھی نہیں چھوڑتا، اس لیے وہاں بھی آ جاتا ہے۔ میں نے جواب دیتے ہو کہ آج غلط کہتے ہو، اصل میں شیطان مومن کا دشمن ہے، اس کو معلوم ہے کہ بھائی بریلوی جو ہے وہ ایمان سلامت لے گیا ہے، زندگی بھر تو کوشش کرتا رہا کہ اس کا کسی طرح ایمان لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوا، سوچتا ہے آخری موقع اب یہاں ایک بار کوشش کر کے دیکھ لوں، تو ایمان لوٹنے آتا ہے، اور تمہاری قبر میں اس لیے نہیں آتا، اس کو معلوم ہے لوٹا پٹا آیا ہے، ملنا کیا ہے، جا کے وقت کیوں برباد کروں، خالی کھوکا آیا ہوا ہے۔ بھائی مجھے بتائیے، ایک جھوپڑا ہو، وہاں سونا رکھا ہوا ہو، اور ایک بہت بڑا محل ہے، تالا لگا ہوا ہے، لیکن وہاں رکھا کچھ بھی نہیں ہے، چور ڈاکہ ڈالنے جھوپڑے میں آئیں گا کہ وہ محل میں جائے گا؟ ہاں محل میں جائے گا، کون عقل مند ہے بھائی یہ؟ ارے سونا جھوپڑے میں رکھا ہوا ہے، محل خالی پڑا ہوا ہے، تاج محل میں چوری ہوئی کبھی سنا کہ تم نے؟ ہاں چور اس جگہ جائیں گا جہاں سونا ہو، اس کو عمارت سے مطلب نہیں، عمارت میں مال ہے یعنی اس سے مطلب، مال اگر جھوپڑے میں رکھا ہو تو ڈاکہ وہاں ڈالیں گا، محل خالی ہو تو اس کو کوئی مطلب نہیں۔ تو ویسی سنی غریب ہے، مسکین ہے، اعمال کمزور ہے، اس کی مثال ایک جھوپڑے کی طرح ہے، لیکن ایمان نامی دولت اس کے پاس موجود ہے۔ رسالہ لکھا ہے، اردو زبان میں بھی آتا ہے، یہ آپ اگر اردو پڑھنا جانتے ہیں تو اس کو خریدے پڑھیں، اور اگر نہیں مل رہا ہے آپ کے علاقے میں تو آج کل تو انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے، گوگل پر جائیں آپ، گوگل پہ رسالے کا نام سرچ کریں، اردو نام ہے اس کا اذان قبر، تو آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، عربی نام ہے اس کا ایذان الاجر فی اذان القبر۔ یہ رسالہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ جانیں گے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس میں بہت سارے دلائل دیے، اور یہ ایک زمانے قدیم سے ہمارے بزرگوں کا رواج رہا، جیسے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ دفن کے بعد قبر پر اذان دینا زمانے قدیم سے رائج ہے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ زمانے قدیم سے ہے، تو یہ طویل دور سے چل رہا ہے، اور الحمدللہ سنی اس پر عمل کرتے ہیں، اور ان چیزوں سے وہابیوں کو ہی جو ہے وہ الرجی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہمارے استقامت فرمائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ چلے ختم کریں۔ حضرت اور ایک سوال تھا حضرت، تو علاقے کے لوگ جو ہے نماز پڑھتے وقت پاجامہ سمیٹتے ہیں اور پینٹ پہنا رہتا ہے تو اس کو بھی موڑ لیتے ہیں جلدی جلدی، تو اس کا کیا صحیح طریقہ ہے ذرا حضرت بتا دیتے ہیں؟ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹھ کر سلام پڑھتے ہیں، ہم کو کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دو چار لفظوں میں اگر سمجھا دیتے تو مہربانی ہوتی۔ دیکھیے پہلا سوال جو کیا انہوں نے کہ نماز میں کچھ لوگ پائنچے موڑ لیتے ہیں، آستینیں موڑ لیتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نصف کلائی سے زیادہ اگر آستین مڑی بھی ہو تو مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ لوٹانا واجب ہے، نہیں لوٹائیں گا دوبارہ صحیح طریقے سے وہ نماز جب تک نہیں پڑھی جائیں گی وہ نماز ذمے پر باقی رہیں گی۔ اس تعلق سے ایک بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے وہابیوں کی طرف سے، ایک ہوتا ہے حدیث پڑھنا اور ایک ہوتا ہے حدیث سمجھنا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پڑھنے سے ضروری نہیں کہ جو چیز آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں، بہت سے لوگ قرآن پڑھتے لیکن قرآن سمجھتے نہیں ہیں، گھر میں عورتیں قرآن پڑھتی ہیں مگر پوچھ لیجئے کہ یہ جو آیت پڑھی اس کا کیا مطلب ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، طوطے کی طرح پڑھ لیا۔ ویسی وہابیوں کا حال ہے کہ حدیث پڑھتے سمجھتے نہیں ہیں۔
وہ اس تعلق سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پاجامہ وغیرہ یا پینٹ وغیرہ جو بھی اس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اگر وہ ٹخنوں سے، ٹخنا سمجھتا ہے نا آپ کو؟ ہاں سمجھتا ہے نا، چلو اچھی بات ہے۔ ٹخنے سے اگر نیچے لٹک رہے ہیں تو وہ جہنم میں سے، حضور نے کہا، اس لیے نماز میں اس کو موڑ کے اوپر کر لیتے۔ بس یہ حدیث پڑھی اور اسی حدیث پر پاجاموں کو موڑنا شروع کر دیا، پینٹ کو موڑنا شروع کر دیا۔ اور بعض لوگ اتنا موڑ لیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید بارش ہو رہی ہے اور یہ پانی کے ڈوبروں میں تو نہیں چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جو کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہے، کیا وہ صرف نماز کے لیے کہا کہ ہر وقت کے لیے کہا؟ تو باقی ٹائم تو آپ ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، صرف نماز میں کیوں؟ نماز 5 منٹ کی ہے، 12 13 گھنٹے آپ پاجامہ وہ پہنے ہوئے اور ٹخنوں سے نیچے ہے، تو 12 گھنٹے 13 گھنٹے جہنم میں، اور کچھ منٹ جو کچھ سیکنڈ کچھ گھنٹے جو 1 گھنٹہ پکڑ لیجئے 5 نمازوں کا پورا ملا کر 1 گھنٹہ آپ جہنم سے آزاد ہے۔ صرف اصل میں اس حدیث کا یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ حدیث رسول اللہ نے کس موقع پہ کہی تھی، اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اور اس کے مقابل میں پھر ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اس میں آقا نے کیا کہا۔ جب ساری حدیثوں کو سامنے رکھو گے تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ ہوا یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے والے غریب اور مسکین ہی تھے۔ اس میں بہت سے صحابہ وہ تھے کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں تھے، جو اصحاب صفہ کی ایک جماعت تھی۔ کچھ مسکین صحابہ تھے مکہ کے اندر۔ اصحاب صفہ تو خیر مدینے میں آئے، لیکن مکہ میں بھی جو اسٹارٹنگ میں شروعات میں اسلام میں داخل ہوئے وہ مسکین تھے، اور وہ اتنے غریب تھے، ان میں بعض غلام تھے، ان کے پاس ٹھیک سے کپڑے نہیں ہوتے، تو کپڑے اتنے ہوتے تھے کہ اگر پیٹ چھپائے تو شرمگاہ کھل جائے، شرمگاہ چھپائے تو پیٹ کھلا ہو۔ اور ان کے لباس جو ہوتے تھے وہ گھٹنوں سے تھوڑا نیچے ہوتے تھے، بس گھٹنے چھپے ہوتے تھے۔ اتنے کم لباس میں وہ، اتنے کم کپڑے میں لباس پہنتے تھے وہ۔ تو ابو جہل نے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے ایک بڑا لمبا جھبا سلایا، اور اس کا دیکھا دیکھی شارحین کہتے ہیں کہ پھر چند مشرکوں نے بھی ایسے کپڑے بنائے کہ جن کے جھبے لٹکتے ہوتے زمین پر، اور وہ کہتے کہ دیکھو محمد کا رب جو ہے وہ مسکین ہے، لہذا مسکینوں کو پسند کرتا ہے، ہمارے جو معبود ہے وہ سقی ہے، اور ہمیں انہوں نے کتنا نوازا ہے، انہوں نے ہمیں اتنا مال دیا، اتنی فراوانی دی، اتنے لباس دیے کہ ہم پہنتے ہیں اور اس کے بعد بھی اتنا بچ جاتا ہے کہ وہ لباس لٹکتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لباس کو دیکھ کے فرمایا کہ جو لباس ٹخنوں کے نیچے وہ جہنم میں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ لباس جو بطور تکبر گھمنڈ کے طور پر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جائے وہ جہنم میں ہے، اور اگر تکبر نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی حدیث کی شرح میں فتح الباری شرح البخاری میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا پیٹ تھوڑا باہر نکلا ہوا تھا، آپ تھوڑے لئیم شہیم موٹے سے تھے، پاجامہ پہنتے تھے، پیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے پاجامہ کھسک کے نیچے آ جاتا تھا، اور جب پاجامہ کھسکتا تو ٹخنوں سے نیچے لٹکنے لگتا۔ جب آقا نے کہا کہ وہ لباس جہنم میں ہے جو ٹخنوں سے نیچے، ابو بکر صدیق حاضر ہوئے اور رونے لگے، عرض کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا کہ میرا پاجامہ نیچے کھسکتا ہے اور وہ ٹخنوں سے نیچے آ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اب اے ابو بکر تم ان میں سے نہیں ہو کہ تم اپنا لباس جو ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہو یہ تکبر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ اصل وجہ ہے تکبر، گھمنڈ۔ اگر گھمنڈ کی بنیاد پہ آپ اتنا لمبا لباس پہنتے ہیں کہ ٹخنوں کے نیچے لٹک رہا ہے تو جہنم میں، اور تکبر نہیں ہے تو گناہ نہیں ہے۔ البتہ ٹخنوں سے اوپر پہننا سنت ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ٹخنوں سے اوپر لباس پہنے تو اس پہ سنت کا اس کو ثواب ملے گا۔ ٹخنوں سے صرف تھوڑا اوپر، اتنا نہیں کہ جو وہابی پہنتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رکشہ چلا کے آ رہا ہے،
इतना ऊपर के बाद थोड़ा सा घुटने से नीचे रहता है हल्का सा, या उसको देखो तो ऐसा लगता है कि कहीं बाहर बारिश तो नहीं हो रही है कि यार ये बारिश से बचने के लिए पहन के आ रहा है। तो ये हुआ है उस हदीस का मतलब। और रहा कि अब मैंने कहा कि जो लिबास मोड़ते हैं उससे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है, इसकी क्या दलील है? तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे 5 चीज़ों का हुक्म दिया, मुझे नमाज के बारे में 5 चीज़ों का हुक्म दिया। एक ये, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, थोड़ा सा भी दिमाग हाजिर नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने नमाज में चंद चीज़ों का हुक्म दिया, उनमें यह है कि मैं 5 चीज़ों पे सजदा करूं। कितने चीज़ों पे सजदा करूं? ये सजदे में 5 चीज़ें टिकना फ़र्ज़ है। इनमें से एक चीज़ भी अगर नहीं टिकेंगी आपकी ज़मीन पे तो आपका सजदा अदा नहीं होगा, और अगर सजदा अदा नहीं हुआ तो आपकी नमाज नहीं होगी। 5 चीज़ें कौन सी है? पेशानी और नाक एक साथ। बहुत से लोगों को यहाँ बेंड बने होते हैं, इससे समझ में आ जाता है कि उनका सजदा अदा नहीं होता। जिसका यहाँ बेंड बना होता है उसकी नाक की हड्डी नहीं टिकती। जिसका यहाँ निशान हो तो समझ लो कि नाक की हड्डी टिकती है। जो यहाँ पे जिनके टीके लगे रहते हैं ना, बड़े बड़े बेंड आ जाते हैं, पता चला ये नाक की हड्डी है। नाक की हड्डी टिकाना भी फर्ज है। तो ये नाक की हड्डी तभी टिकेगी कि पेशानी का ये हिस्सा जमीन पे टिके। ये टिकेगा तो नाक की हड्डी ऊपर रहेगी। पहली चीज तो ये कि नाक और पेशानी एक साथ टिकाना। दूसरा, हथेलियां, 2 हथेलियां, घुटने और पैर के पंजे। कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें हुई क्या नहीं? पंजे 1, घुटने 2, हथेलियां 3, नाक की हड्डी 4 और पेशानी 5 चीजों पर आका कहते हैं मुझे सजदे का हुक्म दिया गया। और दूसरा फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने सख्ती से मना किया कि मैं नमाज में कपड़ों को ना समेटूं। और यह हदीस बुखारी मुस्लिम की है। नमाज में कपड़ों को, तो ये आप जो मोड़ते तो ये क्या है? समेटना ही हुआ ना। तो हुजूर ने तो इससे मना किया है। इसलिए फुकाए कराम कहते हैं कि नमाज में पायचे या आस्तीन को मोड़ना, ये नमाज इससे मकरूह तहरीमी हो जाती है। लिहाजा इससे परहेज कीजिए, इससे बचिए। और दूसरा सवाल क्या था? भूल गया। बैठ के सलाम। देखिए, अत्तहियात में जो सलाम पढ़ा जाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, ये तो हुजूर की तरीका है, हुजूर ने जिस तरह से बता दिया। मगर ये कि जो नमाज के अलावा सलाम है, उसमें हम सुन्नी खड़े होकर इसलिए पढ़ते हैं कि उसकी 2 वजह है। पहली है कि इसमें ज्यादा अदब है, खड़े होने में ज्यादा अदब है। और दूसरा ये कि ये इम्तियाज हो जाए कि ये नमाज का सलाम नहीं है, नमाज से अलहदा है। नमाज में और गैर नमाज में इम्तियाज के लिए खड़े होकर पढ़ा जाता है। अगर उसी तरह बैठ के पढ़ेंगे तो ऐसा ना हो कि लोग कहें कि भाई ये नमाज पढ़ रहे, फिर वहां भी कहेंगे कि देखो नई नमाज लाई है। तो वहां भी कोई इत्मीनान नहीं है, ये भी करे तो तकलीफ, वो भी करे तो तकलीफ। वहावड़ा खुद कुछ नहीं करता, सिर्फ सुन्नियों को उंगली करता रहता है, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। तो बहरहाल सलाम चाहे खड़े से पढ़ो, बैठ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन खड़े होने में एक अदब है, अदब का इजहार है, इसलिए खड़े होकर पढ़ा जाता है। लेकिन अगर कोई बैठकर भी पढ़े तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला ने मुतलकन हुक्म दिया कि मेरे नबी पर तुम सलातो सलाम पढ़ो। अल्लाह और उसके फरिश्ते गैब बताने वाले इस नबी पर सलातो सलाम पढ़ते हैं, दुरूदो सलाम पढ़ते हैं। ईमान वालों, तुम भी खूब दुरूदो सलाम पढ़ो। न इसमें वक्त तायुन किया गया कि कब पढ़ो कब ना पढ़ो, जब चाहो तब पढ़ो, जिस तरीके से चाहो वैसे पढ़ो, चाहे लेटे लेटे पढ़ो, चाहे बैठे बैठे पढ़ो, चाहे खड़े होकर पढ़ो, चाहे चलते हुए पढ़ो, हर एतबार से जायज़ है। तब वहां भी उसे कही कि चलो तुमको इससे तकलीफ है कि खड़े होके नहीं पढ़ना चाहिए, तो सुन्नी खड़े होके पढ़ते हैं, तो तुम बैठ के पढ़ो। तुम तो बैठ के भी नहीं पढ़ते, आराम करो। करते तो कुछ हो नहीं, सिर्फ बातें करते हो। फिर कहेंगे नहीं नहीं वो हम नमाज में पढ़ लेते हैं, तो नमाज का सलाम अलहदा है, नमाज के अलावा
ایک علیحدہ ہے. چلیے اور بھی جوابات ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے کافی اور خطیب اہل سنت تشریف لا چکے ہیں, ان کا خطاب آپ کو سننا ہے, لہٰذا میں یہی ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.